دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جماعت چارم سے ابتدائی اردو حکایتیں، سبق نمبر 6۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ شیخ سعدی۔ اب آرام کی قبر کے بارے میں ایک حکایت سنیں۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی۔ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا کے اشارے پر ملازم نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ دانا سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ ایک عالم اور ملاح۔ ایک عالم کشتی میں سوار ہوا۔ گرامر قواعد جاننے پر اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے ملاح سے پوچھا، اے ملاح، کیا تو گرامر جانتا ہے؟ ملاح نے کہا، نہیں۔ عالم نے کہا، افسوس، تیری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ یہ سن کر ملاح کو دکھ بھی اور غصہ بھی آیا، مگر وہ اس وقت خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت ملاح نے بلند آواز سے کہا، کیوں صاحب، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ عالم نے کہا، نہیں، مجھے تیرنا تو نہیں آتا۔ ملاح بولا، افسوس، آپ کی تو ساری عمر بیکار گئی، کیونکہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے۔ نعمت، یہ الفاظ اور ادھر اس کے معنی ہیں۔ نعمت بولتے ہیں اچھی اور انوکھی چیز کو۔ صبر، برداشت کرنا، سہنا۔ غلام، خدمت کرنے والا۔ تدبیر، طریقہ۔ دانا، عقل مند۔ غوطہ، ڈبکی لگانا۔ حکمت، عقل مندی، قدر، اہمیت۔ غور کیجیے۔ پہلی حکایت میں یہ بتایا گیا کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب کبھی بھی کسی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری حکایت میں یہ بات بتائی گئی، آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ غلام کشتی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ جب اسے پانی میں پھینک دیا گیا تو اسے کشتی میں آرام کا اندازہ ہو گیا۔ تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہو جانے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ 6 سوال ہیں۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ جو ہے کہ لیسن کو دیکھ کر کے بھر سکتے ہیں۔ ان لفظوں سے جملے بنانے ہیں۔ مسجد، صبر، زنجیر، انعام، کشتی، جوتا، آسمان۔ ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس سبق سے مذکر اور مؤنث چن کر کے صحیح خانوں میں یہاں پہ بھرنا ہے۔ ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھے۔ جو بھی 3-4 حکایتیں ہم نے پڑھا اسے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے ہوئے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ سختی، آدھی، برباد، دکھ، بادشاہ، تکلیف، دانا، پسند۔ تو یہ شیخ سعدی کی حکایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اگر کوئی بھی دشواری یا کوئی بھی لفظ کسی بھی طریقے سے سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ جب تک کہ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔